السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ آج عقیدے کا درس ہے اور عقیدے کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ آج بیان کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ کیا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے؟ کیا ایمان کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے؟ کیا ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا ایمان ایک برابر رہتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا؟ اس سلسلے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے؟ ایمان میں کمی اور بیشی ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں۔ جی ہاں، جلال الدین بھائی جی کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ؟ بندے کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ احسنت، ویل ڈن۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح صحیح ہے؟ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے؟ تو آپ لوگوں نے کہیں یہ علم حاصل کیا ہے یا ایسے ہی اپنے من سے کہہ رہے ہیں؟ جی بہت سے درس وغیرہ سنے ہیں۔ اور یہ بالکل مطلب عقل بھی یہی کہتی ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت اور جو دوسرے گمراہ فرقے ہیں ان کے اندر جو فرق پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا فرق یہ بھی ہے۔ کمی اور بیشی مطلب کم اور زیادہ ہونا ایمان میں ہمارے، ہاں، ایمان میں کبھی کمی واقع ہو جاتی ہے، کبھی ایمان میں زیادتی واقع ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ چلیے اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، ایک درس کافی نہیں ہوگا اس کے لیے، آج ہم کچھ باتیں لیتے ہیں اور بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے دلیلوں کے ساتھ باتیں لیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، یاد ہے؟ ایمان میں کیا کیا آتا ہے، کسے کہتے ہیں ایمان؟ کون بتائیں گے؟ سلمان؟ ایمان یعنی مطلب اللہ پر، مطلب اللہ اور اس کا مطلب جو بھی مخلوق یا مخلوقات یا جو رسول ہے، جو وہ ایمان کے ارکان میں نہیں پوچھ رہا ہوں، ایمان کے ارکان 6 ہیں، اللہ پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، ہے نا، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی بری یہ ایمان کے ارکان ہوئے۔ ایمان کہتے ہیں کسے؟ ڈیفینیشن، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان تحقیق کرنا، ایمان قلب سے ہاں ہاں ہاں، دل سے اقرار کرنا، تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ ایمان نام ہے تصدیق کا اور اقرار کا اور عمل کا۔ زبان سے تصدیق کریں، یقین رکھیں، دل سے یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں اور تصدیق کریں، اور زبان سے اس کی گواہی دیں، زبان سے اس کا اقرار کریں، زبان سے کہیں، اور پھر دل سے آپ جس کو مانتے ہیں اور زبان سے آپ جس کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ یہ ایمان ہے، عمل ثبوت ہے۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ کی زبان پر ہے، وہ واقعی ہے یا نہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو ایمان ان تینوں چیزوں کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تصدیق، اقرار اور عمل۔ صرف تصدیق ایمان ہے یہ کہنا غلط ہے، دل سے جان لینا، دل سے مان لینا، جیسا کہ مرجئہ کا کہنا ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یا صرف زبان سے اقرار کر لینا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر زبان سے اقرار کر لینے کو کافی سمجھیں گے ایمان کے لیے تو منافقین سب سے بڑے مومن ہوں گے، اس لیے کہ تو زبان سے اقرار کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟
اور دل سے جان لینا، اس کو اگر صرف ایمان کہہ لیں گے تو فرعون اور جو بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، ابلیس وغیرہ، سب جانتے تھے ایمان کی باتوں کو، دل سے مانتے تھے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل وغیرہ بھی، ابو طالب وغیرہ کو دیکھ لیں، ہے کہ نہیں؟ اقرار نہیں کیا انہوں نے، گواہی نہیں دی، ورنہ سب کچھ جانتے تھے۔ اور عمل بھی ضروری ہے، اگر عمل کو نہیں کریں گے تو پھر ایمان کا کچھ مطلب ہی نہیں رہ گیا، ہے کہ نہیں؟ نیک اور بد سب برابر ہو گئے پھر۔ تو اس پر اگر غور کریں کہ ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور جوارح کے عمل کا نام ہے، اس پر اگر غور کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے، ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ کیسے؟ پہلے تو جان لیں کہ ایمان بڑھتا کب ہے۔ ایمان بڑھتا ہے نیکی سے۔ آپ کوئی نیک بات کہتے ہیں یا کوئی نیک عمل کرتے ہیں، یا آپ اچھے ماحول میں ہیں، نیکی کے ماحول میں ہیں، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹک ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اس کا ایمان کم ہوتا ہے، برے ماحول میں رہتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، بری صحبت میں رہتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں کہ الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، الایمان قول وعمل یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، کہنا، دل سے کہنا، زبان سے کہنا، اور عمل کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ زبان سے عمل کیجئے کہہ کر، دل سے عمل کیجئے تصدیق کر کے، یقین کر کے، اور پھر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کیجئے۔ یزید و بالطاعہ، اللہ کی اطاعت کرنے سے، فرما برداری کرنے سے، رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے، نیک کام کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ وینقص بالمعصیہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل معقول بات ہے اور بدیہی بات ہے کہ ہم اگر صرف دل سے یقین کا معاملہ اگر اس کو لیتے ہیں، دل سے اقرار کے معاملے کو، تصدیق کے معاملے کو، آپ اس کو مثال سے سمجھیں کہ کوئی واقعہ کہیں پر ہوا، کوئی حادثہ کہیں پر ہوا، ٹھیک ہے، کسی نے آپ کو آ کر بتایا کہ فلاں جگہ یہ حادثہ، یہ واقعہ ہوا ہے، اور جس نے آپ کو بتایا ہے وہ سچا آدمی ہے، بھروسے کا آدمی ہے، آپ اس کی بات پر یقین کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے یقین، ٹھیک ہے، حالانکہ آپ نے اس واقعے کو اب تک دیکھا نہیں ہے، آپ نے خبر سنی اور یقین کیا، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب اسی واقعے کو آپ نے جا کے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے، تو اب جو آپ کو یقین ہوا، کیا اتنا ہی یقین ہوا جتنا خبر سن کر آپ کو یقین ہوا تھا، یا اس سے زیادہ ہو گیا یقین؟ زیادہ یقین ہوا نا۔ سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ نے سنا اور یقین کر لیا، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا اور یقین کیا۔ دیکھنے اور سننے میں فرق ہوتا ہے، دیکھنے سے زیادہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل بدیہی اور معقول سی بات ہے کہ سننے کے مقابلے میں دیکھنے پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ سننے پر بھی یقین ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، سن کر بھی آدمی یقین کر لیتا ہے، لیکن دیکھ کر یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے دیکھ سن کر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا یوں سمجھ لیں کہ کوئی خبر ایک آدمی آپ کو آ کر بتاتا ہے تو آپ کو یقین ہوتا ہے، اس یقین میں اور اس یقین میں کوئی فرق ہے کہ نہیں کہ دو چار آدمی آپ کو آ کر وہی خبر بتاتا ہے؟ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایک دو آدمی نے آپ کو خبر دی، اس پر یقین کرنا، اور 10 12 20 25 50 آدمی آپ کو وہی خبر لا کے دے رہا ہے، دونوں میں فرق، کیفیت میں فرق ہے کہ نہیں یقین میں؟ ایک دو آدمی خبر دے رہا تو اتنا زیادہ یقین پختہ نہیں ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا جتنا کہ 50 100 آدمی آ کر وہ خبر بتائے،
ہے کہ نہیں؟ اس پر یقین زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو وہی معاملہ ایمان کا ہے۔ ایمان کے باب میں بھی بالکل یہی قاعدہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل میں جتنا زیادہ ایمان یقین ہوگا بندے کو اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر، رسول کی باتوں پر، جنت جہنم پر، آخرت پر، جتنا انسان کا دل اس طرف لگا رہے گا، جتنا تعلق جڑا رہے گا، ہے کہ نہیں، اتنا زیادہ اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور جتنی کمی واقع ہوگی دل کے تعلق کو اور دل کی کیفیت جو ہے نا جتنی کم واقع ہوگی ان چیزوں سے، تو اسی حساب سے ایمان جو ہے نا گھٹتا جائے گا۔ یہ بالکل بدیہی بات ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے نبی اور رسول تھے، ہے کہ نہیں؟ اور عظیم الشان رسول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ نبیوں میں انہی کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 260 میں، انہوں نے کیا کہا تھا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب آپ مجھے دکھاؤ کہ آپ مردہ کو کیسے زندہ کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ دکھائیں کہ مردہ کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں؟ کیا تمہیں ایمان اور یقین نہیں ہے؟ قال بلا، پھر علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اور اطمینان ہو جائے، اور اطمینان ہو جائے۔ تو اس سے کیا یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا پہلے بھی ایمان تھا، لیکن یہ دیکھنے کے بعد ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا، اس لیے کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے دل کو کیا ہے؟ اطمینان ہو جائے، مزید اطمینان ہو جائے۔ تو دونوں کیفیت میں فرق ہے، دیکھنے اور سننے کی کیفیت میں فرق ہے۔ اللہ نے فرما دیا تھا کہ میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں، یہ سنا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، یقین تھا، لیکن ان کو مزید اطمینان چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، ایمان میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو حکم دیا، چڑیوں کے اجزاء جو ہے نا حصے یہاں وہاں رکھ دیے، پھر اللہ نے حکم دیا سارے اجزاء یکجا ہو گئے، اور پھر اس میں روح پھونکی، پھر زندہ ہو گئی چڑیا۔ ایک انسان جو ہے نا وعظ و نصیحت کی محفل میں شریک ہوتا ہے، علم کی محفل میں شریک ہوتا ہے، جہاں دروس ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، جنت جہنم کی بات ہوتی ہے، کہ نہیں، قبر کے عذاب اور نعمت کی بات ہوتی ہے، جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب کی بات ہوتی ہے، انبیاء اور رسول کی بات ہوتی ہے، اولیاء اور صالحین کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح کے مجلس میں اگر کوئی شریک ہوتا ہے تو وہاں پر جا کر ایمان تازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایمان پختہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب انسان اس طرح کی مجلسوں سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان گھٹتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ آپ حج پہ جائیں اور حج کریں پہلی بار، حج کرنا اور حج پہ جانا تو دور کی بات، آپ صرف دور سے آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھ کر خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن پر دیکھ کر لگتا ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ تو یہ بالکل عقل اور فطرت سے لگی بات ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں، دل کی جو تصدیق ہے اس کے اعتبار سے بھی ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ زبان سے جو اقرار کا معاملہ ہے، گواہی دینے کا معاملہ ہے، یا زبان سے کہنے کا معاملہ ہے، اس کے اعتبار سے بھی آپ غور کریں گے تو ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہے جو نیکی کرنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال خوب کرتا ہے، خوب اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو کیا اس سے اس کا ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، کمی بیشی نہیں ہوتی ہے؟
اور جب ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے بندہ تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں ایمان پہ؟ ایمان کم سا ہونے لگتا ہے، گھٹنے لگتا ہے۔ تو زبان کا جو معاملہ ہے، زبان سے کہنا، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے نیکی کرنا، اس اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے، عمل کو دیکھ لیں، عبادت کو دیکھ لیں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے، اور زیادہ نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، مزید طاقتور ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے جو فرائض بھی ادا کرتا ہے اور سنن اور نوافل بھی ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، وتر بھی، چاشت کی نماز بھی، ٹھیک ہے، روزے فرض رمضان کے تو رکھتا ہی، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتا ہے، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے، تو اس سے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اس طرح کا اہتمام نہیں کرتا ہے، کیا اس کا ایمان اور اس کا ایمان دونوں کا برابر رہتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ہمارا آپ کا ایمان کیا برابر ہے؟ نہیں ہے نا، بلکہ ابو بکر اور عمر کا بھی ایمان کیا برابر تھا؟ فرق تھا یا نہیں تھا؟ کچھ نہ کچھ فرق تو تھا، درجہ دونوں کا برابر نہیں تھا۔ چاروں خلفائے راشدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے ایمان کے اعتبار سے، کیا وہی مقام مرتبہ دوسروں صحابہ کرام کا تھا؟ تو ایمان ایک برابر نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان میں کبھی اضافہ ہوتا ہے تو کبھی کمی ہوتی ہے، اور سب کا ایمان ایک برابر نہیں ہوتا ہے۔ میرا ایمان اور آپ کا ایمان دونوں ایک برابر ہو اور فرق نہ ہو، کمی بیشی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایمان مجھ سے زیادہ ہو، میرا ایمان آپ سے زیادہ ہو یا کم ہو، تو ایک ہی بندے کا ایمان جو ہے نا ایک برابر نہیں رہتا، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور جو تمام بندے ہیں ان تمام بندوں کا ایمان بھی ایک برابر نہیں ہوتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، یہی عقیدہ اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ مرجئہ وغیرہ ایک فرقہ ہے اور اس سے جو لوگ متاثر ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اپنے یہاں جو دیوبندی اور بریلوی لوگ ہیں، جو احناف ہیں، جو اشاعرہ اور ماتریدی ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان اگر گھٹ گیا تو خلاص کافر ہو جائے گا بندہ۔ ہاں، ایمان گھٹنے بڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ایمان اگر گھٹ گیا تو مطلب ایمان ختم ہو گیا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گھٹ گیا تو سیدھے ایمان ختم ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، صحیح بات یہی ہے سلف صالحین کا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن اور حدیث کی جو دلیلیں ہیں، آیتیں ہیں، جو روایتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں لیں گے دوسرے درس میں۔ بہت ساری دلیلیں ہیں اس بات پر کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ آج ہم صرف یہ لیتے ہیں کہ سلف صالحین جو گزرے ہیں ان کا کیا عقیدہ تھا اس بارے میں، ٹھیک ہے، اور اہل علم کے کیا اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ تو اس سلسلے میں ہم لیتے ہیں امام احمد بن حنبل نے اور بہت سارے اہل علم نے، اماموں نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، اتفاق نقل کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، بعد میں یہ قول آیا، یہ بدعت والا قول ہے، یہ بدعتی قول ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، خیر القرون میں سب کا یہی عقیدہ اور ایمان تھا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یہ بعد میں یہ بات پیدا ہوئی لوگوں کے یہاں، ورنہ اس سے پہلے سب کا اجماع تھا، اتفاق تھا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول کا نام ہے اور عمل کا نام ہے، اور یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ذکر کی، اور اس کے بعد کہا کہ ھذا ما اجتمع علیہ السلف من العلماء فی الآفاق، اسی بات پر تمام دنیا کے علماء کا اجماع ہے، اتفاق۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو چاروں
مشہور اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کا بیان ہے کہ اس بات پر اجماع ہے سلف صالحین کا، اتفاق ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری کہتے ہیں کہ لقیت اکثر من 1000 رجل من العلماء بالامصار فما رأيت احدا يختلف في ان الایمان قول وعمل يزيد وينقص۔ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زیادہ علماء سے ملاقات کی مختلف شہروں میں نے ان میں سے کسی کو نہیں پایا کہ اس بات میں وہ اختلاف رکھتے ہوں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور یہ بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ کسی کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب کا اتفاق تھا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور ایمان کم ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ ہم بخاری یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اجمع السلف ان الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کہ سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور یہ بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایمان طاعت و فرما برداری یعنی نیکی کے کام سے بڑھتا ہے اور معصیت نافرمانی گناہ کے کام سے گھٹتا ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ ما ادرکت احدا من اصحابنا الا على سنتنا فی الایمان یقولون الایمان یزید و ینقص، کہ میں نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو نہیں پایا سوائے اس کے کہ وہ ہماری سنت پر تھے، ہمارے طریقے پر تھے، یعنی وہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اساتذہ تھے، ہمارے جو ساتھی تھے، ہمارے جو شاگرد تھے، ہم نے سب کو اسی طریقے پر، اسی منہج پر پایا کہ سب یہی کہتے تھے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں اقوال بیان کر رہا ہوں باضابطہ اس کے حوالے موجود ہیں کتابوں میں سب کے، میرے پاس وہ سب لکھے ہوئے ہیں، کسی کو چاہیے تو مل جائیں گے۔ اسی طرح سے دیکھیے سلف کے جو اقوال ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلمو نزداد ایمانا، ہلمو نزداد ایمانا، یا کہتے تھے کہ تعالو نزداد ایمانا، کہ آؤ اپنا ایمان ہم زیادہ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ کیا مطلب آؤ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس طرح سے ایمان ہمارا بڑھے گا، تازہ ہوگا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ تھا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اجلس بنا نزداد ایمانا، بیٹھو ہمارے ساتھ، ہم اپنے ایمان کو زیادہ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح سے دعا کرتے تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ میرے ایمان میں اضافہ کر اور یقین میں اضافہ کر اور فقہ میں، سمجھ میں اضافہ کر۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تبھی تو اس کی دعا کر رہے تھے۔ جندب بن عبداللہ البجلی مشہور صحابی ہیں، ان کا بیان ہے کہ تعلمنا الایمان قبل ان يتعلم القرآن، تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا۔ فازددنا به ایمانا، پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، جب قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نیک کام کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ صحابی کہہ رہے ہیں اپنے زمانے کی بات، صحابہ کرام، اس سے ہمیں ایک منہج بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو قرآن سکھانے سے پہلے ایمان سکھانا ضروری ہے، عقیدہ سکھانا ضروری ہے۔ ہاں، اپنے یہاں کیا ہے کہ عقیدہ اور ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے، قرآن بس بچے کو پڑھنے آنا چاہیے، سمجھے نہ سمجھے یہ بھی ضروری نہیں، بس پڑھنا آ جائے بچوں کو، لیکن ایمان کی کچھ بات نہیں معلوم، عقیدہ کی کچھ بات نہیں معلوم۔ قرآن سکھا دینا یعنی پڑھنے آ جائے، اسی کو سمجھتے ہیں کہ دینداری ہو گئی، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا کیا منہج تھا؟ پہلے ایمان اور عقیدہ سیکھتے تھے، اس کے بعد قرآن سیکھتے تھے۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم حافظ قرآن تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ کیسا تھا، توحید والا تھا کہ نہیں تھا۔ یاد رکھیں، حافظ قرآن ہونا یہ واجب یا ضروری نہیں ہے، ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، فضیلت ہے، اجر اور ثواب ملے گا، نہیں ہوئے تو پوچھے گا نہیں کہ تم نے پورا قرآن کیوں نہیں حفظ کیا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ نہیں۔ کسی عالم نے نہیں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ حافظ قرآن بننا جو ہے نا ضروری ہے، نہیں تو گناہ ہوگا، ایسا کہیں نہیں ہے، لیکن عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں ہے تو گناہ ہوگا۔ امام اوزاعی بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص فمن زعم ان الایمان یزید ولا ینقص فاحذروه فانه مبتدع۔ کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان زیادہ تو ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا ہے تو تم اس سے بچ کے رہو، اس سے دور رہو، کیونکہ وہ بدعتی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام اوزاعی فرما رہے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، کمی بیشی اس میں ہوتی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان زیادہ تو ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا ہے تو اس کو کہو کہ وہ بدعتی ہے، اس سے دور رہو۔ معلوم کیا ہوا کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، دونوں عقیدہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں زیادہ تو ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا، کم ہوگا تو کافر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ہاں ابوبکر صدیق کا ایمان زیادہ تھا، ہم مانتے ہیں زیادہ تھا، لیکن کم نہیں ہوتا ہے کسی کا ایمان، کم ہوگا تو سیدھے خلاص۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں امام اوزاعی کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان زیادہ تو ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا ہے تو وہ بدعتی ہے، اس سے دور رہو۔ اور یہ بالکل لاجک مطلب سمجھیے، جو چیز زیادہ ہوگی تو وہ کم بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، ایسا کیسے کوئی چیز زیادہ ہوگی اور وہ کم نہیں ہو سکتی؟ جو چیز کم ہوگی وہ زیادہ بھی ہوگی، جو زیادہ ہوگی وہ کم بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، تو اسی طرح سے عمر بن عبد العزیز جانتے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں، 5ویں خلیفہ راشد ان کو کہا جاتا۔ انہوں نے لکھا عدی بن عدی کی طرف، اپنے زمانے میں لکھا، خلیفہ تھے تو لکھا، فرمان لکھا کیا کہ ان للایمان فرائض و شرائع و حدود و سننا، کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ شرائع ہیں اور کچھ حدود ہیں اور کچھ سنن ہیں، یعنی ایمان مکمل پورے دین اور پوری شریعت کا نام ہے، پورے احکام کا نام ہے۔ دین کے اندر جو حدود ہیں، دین کے اندر جو شریعتیں ہیں، دین کے اندر جو فرائض و واجبات ہیں، دین کے اندر جو سنتیں ہیں، یہ سب ایمان ہیں۔ اور فرمایا کہ فمن استکملها استکمل الایمان، جس نے ان تمام فرائض، شرائع، حدود اور سنن کو کیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ومن لم يستکملها لم يستکمل الایمان، اور جنہوں نے ان فرائض، شرائع، حدود اور سنن پر عمل نہیں کیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل نہیں کیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ان کا بھی ایمان تھا اور لوگوں کو انہوں نے تعلیم دی اس بات کی کہ ایمان کیا ہوتا ہے، مکمل بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی ہوتا ہے، یعنی کم اور زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہو گیا؟ اوکے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص۔ سفیان ثوری بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک، ان کے درجے کے یہ امام ہیں۔ سفیان ثوری ان کے درجے کے ہیں، بس ان کو مطلب سمجھے کہ کوئی ریاست، کوئی حکومت نہیں ملی کہ اس کی وجہ سے ان کا فقہ آگے بڑھتا۔ ان چاروں کو کہیں نہ کہیں کوئی بادشاہ مل گیا، کوئی حکومت مل گئی تو ان چاروں کی جو فقہ ہے مشہور ہو گئی۔ یہ اس درجے کے امام ہیں سفیان ثوری۔ وہ کہتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں الایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ امام شافعی جو چاروں اماموں میں سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ الایمان عندنا قول و عمل یزید و ینقص، ایمان ہمارے نزدیک قول و عمل کا نام ہے، کم ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ ومن قال غیر ذالک، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور بات کہتا ہے، فہو مبتدع مرجی، تو وہ بدعتی ہے، مرجئی ہے، وہ بدعتیوں میں سے ہے اور مرجئہ میں سے ہے، جو یہ نہیں کہتا ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو زرع رازی، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مرجئی ہے۔ مرجئہ ایک فرقہ ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ دل سے ایمان لے آئے تو کافی ہے، اب اس کے بعد زندگی میں کچھ بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ ہاں، تو وہ اس میں سے ہے۔ ابو زرع جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام نہیں ہے اور زیادہ اور نقصان اس میں نہیں ہوتا ہے، تو وہ مبتدع ہے، مرجئی ہے۔
امام ابن ابی العز الحنفی جن کی کتاب عقیدہ تحاویہ ہے، امام ابن ابی العز الحنفی، اور جن کی کتاب کیا ہے؟ عقیدہ تحاویہ، بہت مشہور ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ انہوں نے ذکر کیا، اور یہ حنفی ہیں، پھر بھی ان کا عقیدہ دیکھیے، جو اپنے آپ کو حناف کہتے ہیں، حنفی کہتے ہیں نا، وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو عقیدے میں نہیں مانتے ہیں، عقیدے میں فالو نہیں کرتے ہیں، عقیدے اور منہج میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو نہیں کرتے ہیں، وہ عقیدے میں حنفی نہیں ہیں، ہاں عقیدے میں وہ ماتریدی ہیں اور اشعری ہیں، دوسرے اماموں کو مانتے ہیں، ابو منصور الماتریدی کو مانتے ہیں اور ابو الحسن اشعری کو مانتے ہیں عقیدے میں، منہج میں۔ امام حنیفہ کو صرف فقہ میں مانتے ہیں، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، اس میں مانتے ہیں۔ امام حنیفہ کا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا، اس میں فالو نہیں کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے احناف کے یہاں، جو دیوبندی اور بریلوی اپنے یہاں ہیں، عقیدہ میں کسی اور امام کو مانتے ہیں، فقہ میں کسی اور امام کو مانتے ہیں، تصوف میں کسی اور کو مانتے ہیں، سلوک میں کسی اور کو مانتے ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تمام جو گزرے ہیں ائمہ سلف، سب کو ماننا چاہیے، اور سب کی باتوں کو قرآن و حدیث پر وزن کرنا چاہیے، جو مطابق ہے اس کو لے لیں، جو مطابق نہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ عدل و انصاف کی بات ہے۔ تو بہرحال امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں کہ الادلۃ علی زیادۃ الایمان و نقصانہ من الکتاب والسنہ والآثار السلفیہ کثیرۃ جدہ، کہتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، اس بات پر قرآن میں، حدیث میں اور سلف صالحین کے آثار میں بہت زیادہ دلیلیں پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ دلیلیں پائی جاتی ہیں، یرحمک اللہ۔ لیکن اس کو اپنے یہاں کے احناف نہیں مانتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ آخری چیز، مذہب اہل سنہ المتبعون للسلف الصالح ان الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے، جو سلف صالحین کی پیروی کرتے ہیں، ان کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے نیکی کے ذریعے اور گھٹتا ہے گناہ کے ذریعے سے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جب بندہ برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو گھٹتا ہے، اور جب بندہ نیکی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ اس پر سلف صالحین کے اقوال پیش کیے گئے، ان کا جو عقیدہ تھا وہی ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ رہی قرآن و حدیث سے دلیلوں کی بات، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں، آئندہ ہفتہ یہ سب پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو جو صحیح عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ اور سلف صالحین کا عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ، اماموں کا عقیدہ، اس عقیدے پر قائم اور دائم رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔